گدا مہم، کیوں نہ آج گدا گاڑی کی سواری ہو جائے۔ شانی کے انداز میں شرارت تھی۔ سنی، مانی اور شانی تینوں دوست ایک محلے میں رہتے تھے۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ کرمو دھوبی آج اپنے گدھے کو باندھنا بھول گیا تھا۔ گدھا اپنی گاڑی سمیت دونوں کے قریب ہی سے گزر رہا تھا۔ اچانک شانی کو ایک خیال سوجا۔ اس نے مانی سے کہا، کیوں نہ آج گدا گاڑی کی سواری ہو جائے۔ شانی کے انداز میں شرارت تھی۔ عمدہ خیال ہے، مانی اور سنی نے چلا کر کہا، لیکن ذرا احتیاط سے، کہیں پکڑے نہ جائیں، اور ذرا جلدی، کہیں کرمو دھوبی نہ آ ٹپکے۔ تینوں تیزی سے گدا گاڑی میں سوار ہوئے۔ چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، گدھا تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب کیا کریں؟ سنی نے بے چارگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میں کرتا ہوں اس کا علاج، شانی نے کہا، اور ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر گدھے کی پیٹھ پر برسانے لگا۔ گدھے نے گھبرا کر چلنا شروع کر دیا۔ یار، مزہ نہیں آ رہا، ذرا تیز چلاؤ، سنی نے اکتا کر کہا۔ یار، مزہ نہیں آ رہا، ذرا تیز چلاؤ، سنی نے اکتا کر کہا۔ شانی نے اب گدھے کی اور زیادہ پٹائی کی تو گدھے نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ گلی میں ایک صاحب سیڑھی پر چڑھے رنگ کرنے میں مصروف تھے۔ گدھا سیڑھی سے ٹکرایا تو وہ سیڑھی سمیت زمین بوس ہو گئے۔ رنگ اور اینٹ پر جا گرا۔ اب گدھا تو بدحواس ہو چکا تھا۔ گلی ختم ہوئی تو بازار شروع ہو گیا۔ گدھا پھلوں کی ریہڑی سے ٹکرایا، ریہڑی الٹ گئی، سارے پھل زمین پر بکھر گئے۔ پھل والا اچانک افتاد سے حیران تھا۔ گدھا اب بھی نہیں رکا۔ روکو، سنی اور مانی نے ایک دوسرے سے چلانے کے انداز میں بولا۔ اس کو روکو۔ شانی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ گدھے کو روکے، لیکن اب اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا تھا۔ گدھے کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی۔ اچانک گدھا ایک جھٹکا لے کر اچھلا اور شانی، مانی اور سنی گولی کی طرح اڑتے ہوئے نیچے جا گرے۔ پھر ان کو ہسپتال میں ہی جا کر ہوش آیا۔ اس طرح ان کی گدا مہم یہیں پر ختم ہوئی۔